بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابن الکریم مبارک وسلم صلاة تبقى وتدوم بدوام الملک اللہ الحی القیوم۔ گزشتہ درس میں ہم نے آپ لوگوں سے سورہ فلق یعنی کہ قل اعوذ برب الفلق کی تفسیر بیان کیا تھا، اور اس کے ضمن میں بہت ساری باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کیا تھا۔ آج سورۃ الناس کا درس ہوگا، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں جن کلمات کے ساتھ استعاذہ کرنے کی تعلیم دیا ہے ان کلمات کو انشاءاللہ العزیز سمجھیں گے۔ یہ جو دونوں صورتیں ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں بڑی ہی بابرکت سورہ ہیں اور بے مثال سورہ ہے۔ وہ کلمات جن کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہے، جن کلمات کے ذریعے سے استعاذہ کر سکتا ہے، اللہ سے پناہ مانگ سکتا ہے، ان کلمات میں سب سے افضل اور سب سے بہترین کلمات قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، سنن نسائی کی حدیث پاک ہے، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں حضرت ابن عابس الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابن عابس، کیا میں تم کو سب سے افضل اور سب سے بہترین کلمات نہ سکھا دوں جس کے ذریعے سے کوئی اللہ کی پناہ مانگنے والا پناہ مانگے؟ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں ضرور سکھا دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کہو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جن کلمات کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ سے بندہ پناہ کسی شر سے چاہتا ہے، ان کلمات میں سب سے افضل ترین کلمات قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد وغیرہ سے بچنے کے لیے بہت سارے کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، لیکن جب یہ دونوں صورتیں نازل ہو گئیں تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے کلمات کو چھوڑ دیا اور صرف انہی دونوں صورتوں کے ذریعے سے نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمولات میں بھی شامل فرما لیا تھا۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام بستر پر لیٹتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع کرتے تھے، اور جمع کرنے کے بعد سورہ اخلاص
قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اس میں پھونک مارتے تھے، اور پھونک مارنے کے بعد دونوں ہاتھ کو اپنے چہرے پر اور پورے بدن پر جہاں تک ہاتھ پہنچتا حضور پھیر لیا کرتے تھے، اور ایسا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کیا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں صورتوں کو اور سورہ اخلاص کو اپنے معمول میں، روزانہ کے معمول میں شامل فرمایا تھا، اور ہمیں اور آپ کو بھی اس کی تعلیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ چنانچہ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہو اور شام ہو تو ہر صبح اور شام سورہ اخلاص اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرو، تکفیک من کل شیء۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صبح شام یہ تینوں سورہ کو پڑھ لیا کرو گے تو ہر برائی سے اللہ تمہاری حفاظت فرما دے گا، ہر شر سے تم اللہ کی حفاظت میں چلے جاؤ گے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ان صورتوں کو اپنا معمول بنائیں اور ہر صبح اور شام ان تینوں صورتوں کو پڑھ لیا کریں۔ اس کی بے شمار برکتیں ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جب اللہ کی حفاظت میں ہوں گے تو پھر ہر شے کے شر سے انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ محفوظ ہوں گے۔ اپنے گھر والوں کو بھی یہ تعلیم دیں، یہ سکھائیں، تاکہ وہ بھی اللہ کی حفاظت میں رہے اور ہر شر سے محفوظ و معمون رہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کے کلمات جو اللہ رب العزت کے کلمات ہیں ان کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قل، کہو۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کے اولین مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ اللہ نے ان سے فرمایا کہ آپ کہیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اس کے مخاطب ہم سب ہیں، ہر مومن ہے، آپ ہیں، ہم ہیں، سب ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے فرما رہا ہے قل، کہو۔ کیا کہو؟ اب وہ کلمات ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کیا کہو؟ اعوذ برب الناس، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، کس کی پناہ مانگتا ہوں؟ برب الناس، انسانوں کے رب کی، انسانوں کے پروردگار کی، انسانوں کے پالنے والے کی۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ الناس کا مطلب لوگ، انسان۔ اعوذ برب الناس، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس لوگوں کے پروردگار کی، لوگوں کے پالنے والے کی۔ لوگوں کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ کون ہے جو بارش نازل فرماتا ہے؟ وہ کون ہے جو زمین سے فصلوں کو اگاتا ہے؟ وہ کون ہے جو درختوں سے طرح طرح کے پھل اگاتا ہے؟ کھانے پینے کی جتنی بھی اشیاء ہیں، چاہے وہ آٹے کی شکل میں ہو، چاہے وہ جو کی شکل میں ہو، چاہے وہ چاول کی شکل میں ہو، چاہے وہ کھجور کی شکل میں ہو، چاہے کشمش کی شکل میں ہو، انگور کی شکل میں ہو، انار کی شکل میں ہو، سیب کی شکل میں ہو، آم کی شکل میں ہو، چاہے وہ کاجو کی شکل میں ہو یا بادام کی شکل میں ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں کھانے پینے کی، ان سب کو پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اسی نے یہ ساری چیزیں پیدا کیا ہے تو انسان پرورش پا رہے ہیں۔ اچھا یہاں پہ غور کیجئے، اللہ نے کیا فرمایا؟ برب الناس،
انسانوں کے رب، وہ تو رب ہے جانوروں کا، وہ تو رب ہے ہر مخلوق کا، صرف انسانوں کا تو رب نہیں ہے، چرند و پرند کا بھی وہی رب ہے، آسمان و زمین کا وہی رب ہے، ہر شے کا تو رب وہی ہے۔ مگر یہاں تعلیم جو جس لفظ کے ذریعے دی گئی، برب الناس، لوگوں کے، انسانوں کے رب، یعنی اللہ تعالی نے اپنی رب ہونے کی نسبت کیا انسانوں کی طرف۔ یہ انسانوں کے لیے بڑے شرف کی بات ہے، بڑی عزت کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی۔ ملک الناس، انسانوں کے مالک حقیقی کی۔ الہ الناس، الہ مانے ہوتا ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے۔ ملک الہ الناس، انسانوں کے معبود کی۔ یہاں پہ 3 صفتیں بیان ہوئی، رب الناس، ملک الناس اور الہ الناس۔ انسانوں کے رب کی، انسانوں کے مالک کی اور انسانوں کے معبود کی۔ یہ تینوں صفتیں آپس میں ایک دوسرے کو لازم ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو پالنے والا ہے، جو پرورش کرنے والا ہے، وہی نہ مالک ہوگا، اور جو مالک ہے وہی نہ معبود ہوگا۔ تو وہی ہمیں پالنے والا ہے، اور وہی ہمارا مالک ہے، اور وہی ہمارا معبود ہے۔ اور جب وہی میرا پالنے والا بھی ہے، وہی میرا مالک بھی ہے، اور وہی میرا معبود بھی ہے، تو ہمیں پناہ بھی اسی سے مانگنا چاہیے۔ وہی ہمیں ہر شر سے بچا سکتا ہے، اسی کے پناہ میں آنے سے ہم ہر شر سے بچ سکتے ہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ غلبہ و اقتدار والا کوئی نہیں ہے۔ تو جو سب سے بڑا ہے، جب اس کی حفاظت میں ہم آ گئے تو پھر ہمیں کسی چیز کی فکر اور تشویش باقی نہیں رہے گی۔ تو پناہ مانگتا ہوں میں کس سے؟ لوگوں کے رب کی، لوگوں کے مالک کی، اور لوگوں کے معبود کی۔ کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ وہ چیز کیا ہے جس سے پناہ مانگتا ہوں، جس سے بچنا چاہتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، وسواس مطلب وسوسہ ڈالنے والے، الخناس، اور چھپ جانے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، کی برائی سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنت والناس، جناتوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ اب یہاں پر 2 لفظ آپ کو سمجھنا ہے، ایک لفظ وسواس اور ایک لفظ خناس۔ وسواس کا مطلب ہوتا ہے وسوسہ ڈالنا، ٹھیک ہے، وسوسہ ڈالنے والا، جو انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، برے خیالات ڈالتا ہے، بری چیزوں کی طرف رغبت ڈالتا ہے۔ اور خناس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہٹ جانے والا، دبک جانے والا،
ظاہر ہو کر کے چھپ جانے والا. سمجھا کرتے ہیں؟ تو خناس یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کی صفت ہے. شیطان جو ہمیں اور آپ کے اندر جو وسوسہ ڈالتا ہے، تو ایسا نہیں ہے تو وہ کسی انسانی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم سے بات کرتا ہے اور بات کر کے ہمارا مائنڈ واش کرتا ہے. ایسا نہیں ہے. وہ بغیر آواز کے وسوسہ ڈالتا ہے. اور وسوسہ کہاں ڈالتا ہے؟ دل میں. ڈائریکٹلی وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، برے خیالات ڈالتا ہے. چنانچہ روایتوں میں یہ آیا ہے کہ شیطان انسان کے دل پر اپنا منہ رکھے رہتا ہے، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب غافل ہوتا ہے تو اس میں اپنی باتیں ڈالنے لگتا ہے. تو اس کی یہ صفت ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کا دل ذاکر ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، تو وہ اپنا منہ اس کے دل سے کیا کرتا ہے؟ ہٹا لیتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور جب غفلت میں رہتا ہے تو اس کے دل میں برے خیالات اور بری چیزیں کیا ہے؟ ڈالتا رہتا ہے، منفی خیالات ڈالتا رہتا ہے، گناہوں کی ترغیب دیتا رہتا ہے. سمجھ گئے نا؟ تو یہ خناس ہے. اور خناس کی ایک دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ خناس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ورغلا کر کے، برائی کی دعوت دے کر کے اس کو برائی میں پھنسا دینا، اور جب برائی میں وہ ملوث ہو جائے اور برائی میں ملوث ہونے کی وجہ سے اس برائی کا جو انجام ہے، جو سزا ہے، جب وہ بھگتنے لگے تو شیطان اس وقت اپنا دامن اس سے چھڑا لے، ہٹ جائے، اس سے دوری اختیار کر لے. چنانچہ شیطان کے بارے میں قرآن شریف میں بے شمار ایسی آیتیں ہیں جس میں اس کی صفت کا ذکر کیا گیا ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کو پہلے ورغلاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اور جب انسان اس کے دھوکے میں آ کر کے برائی کر لیتا ہے تو شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے. چنانچہ سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کمثل الشیطان اذ قال للانسان کفر، جیسے شیطان کی مثال ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، فلما کفر، اور جب انسان کفر کر لیتا ہے، قال انی بریء منک، تو کہتا ہے میں تم سے بیزار ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. سمجھ نہیں بات؟ یہی حال ہوگا آخرت میں کہ لوگ جب شیطان پر الزام رکھیں گے کہ تو نے ہمیں بہکایا ہے، تو نے ہمیں بھٹکایا ہے، تو آج جو مجھے عذاب اور سزائیں ہو رہی ہیں اس میں سے کچھ تم لے لو، بانٹ لو. تو شیطان کہے گا کہ میرا کام بہکانا تھا، وسوسہ دینا تھا، تمہارے اوپر میرا کوئی جب زور اور زبردستی نہیں تھی کہ میں نے تم کو زبردستی ایسا کر دیا، میں نے تو صرف وسوسہ دیا اور تم اس راستے پہ چلے آئے، تو تم خود سزا بھگتو، ہم تم سے بری ہے اور بیزار ہے، الگ ہے. تو شیطان کی یہ صفت ہے کہ وہ انسان کو پہلے دھوکہ دے کر کے کسی بھی چیز کو، بری چیز کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اور جب انسان اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے تو شیطان اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ پیچھے ہٹ جاتا ہے، دامن چھڑا لیتا ہے. تو خناس کا لفظ لا کر کے یہ ہمیں اور آپ کو ذہن نشی کرایا گیا ہے کہ جب شیطان تمہیں برائی کی طرف دعوت دے اور اس برائی کو سجا کر کے پیش کرے، تمہاری نگاہوں میں ملمہ کاری کر کے پیش کرے، مزین کر کے پیش کرے، تو صرف اس کی خوبصورتی کو مت دیکھو بلکہ اس انجام کو بھی یاد رکھو، شیطان کے فریب اور دھوکہ کو بھی یاد رکھو، اس کی چال بازی کو بھی یاد رکھو،
शैतान की बेवफाई को भी याद रखो कि वो तुम्हारे साथ बेवफाई करेगा। चुनांचे कुरान मजीद में दूसरी जगह आया, वकान शैतान लिल इंसान खजूला, कि शैतान इंसान को मुसीबत के वक्त में बेयारो मददगार छोड़ देता है, अकेला छोड़ देता है, तन्हा छोड़ देता है। समझेगा? अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो लोगों के दिलों में, सीनों में वसवसे डालता है, चाहे वो जिन्नात से हो या फिर इंसान से। कुछ इंसान भी शैतान के आले कार बन जाते हैं, शैतान के मिशन को अंजाम देते हैं। शैतान का मिशन क्या है? लोगों को राह रास्ते सिराते मुस्तकीम से भटकाना। और शैतान सबसे पहले कोशिश ये करता है कि इंसान इस्लाम को छोड़ करके कुफ्र को इख्तियार कर ले। अगर इसमें कामयाब हो गया तो ठीक है, और अगर इसमें कामयाब नहीं हुआ तो वो अपने काम से बाज नहीं आता है, फिर उससे कम पे आता है। और इंसान जब कुफ्र नहीं करता है, इस्लाम पे डटा रह जाता है, तो फिर शैतान उस पर दूसरा वार करता है और उसको बुरी बिदअतों में उलझाता है। वो चीजें जो दीन का हिस्सा नहीं है, उसको दीन का हिस्सा बना करके पेश करता है कि ये भी दीन है, ये भी दीन है, ये भी दीन है। जैसे मिसाल के तौर पर आज बहुत सारे लोग मुहर्रम के महीने में अपने बच्चों को पूरे जिस्म में घंटियां बांध देते हैं और कहते हैं कि हमने अपने बच्चे को इमाम हुसैन का फकीर बनाया। ये क्या है? घोड़ा लाते हैं और कहते हैं कि ये इमाम हुसैन का घोड़ा है, और लोग उसको मलीदा खिलाते हैं और इसको कार सवाब समझते हैं, है ना? तो इंसान कुफ्र नहीं करता है तो फिर शैतान उस पर दूसरा वार करता है और उसको बिदातों में उलझाता है। और बिदातें जो बुरी होती है ना, उससे बचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान उसको सही समझ के करता है। समझे ना? और अगर इंसान इसमें भी कामयाब हो जाता है, बिदातों, बुरी बिदातों को नहीं अपनाता है, तो फिर शैतान जो है इंसान को बड़े गुनाह की दावत देता है। अगर इंसान उसमें भी कामयाब होता है और शैतान को मात दे देता है, तो फिर उसको छोटे छोटे गुनाहों पे उभारता है। यार इतना भी तकवा इख्तियार करने की क्या जरूरत है, ये तो छोटे गुनाह है। और छोटे छोटे गुनाह अगर बहुत सारे हो गए तो सब मिलके क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। इस तरह से शैतान जो है इंसान को हर स्टेज पर गुमराह करने की कोशिश करता रहता है। ये शैतान का मिशन है। कुछ इंसान हैं जो शैतान का आलेकार बन जाते हैं और शैतान का जो मिशन है वो खुद अंजाम देने लगते हैं। एक इंसान आता है आपके पास और आपको गुमराह करने की कोशिश करता है। वो कहता है रफ़े यदैन नहीं किया तो गोया मुसलमान ही नहीं किया। वो रफ़े यदैन से बात शुरू करता है, हदीसें दिखाता है, बुखारी की, मुस्लिम की, तिरमिजी की। तो आपको लगने लगता है कि ये बंदा सही है, हम लोग को ऐसा करना चाहिए। यहां तक कोई बड़ी खराबी नहीं है, लेकिन ये एक चारा होता है। अगर आप फर्स्ट स्टेज पर ही आप पिघल गए, उसकी तरफ ढल गए, तो शुरू यहां से हुआ है, लेकिन खत्म कहां होगा पता है? इस बात पर खत्म होगा कि रसूलुल्लाह को किसी चीज का इख्तियार नहीं। और जो आदमी उसकी पहली बात मानता है, बाद में चल करके वो ये भी मानने लगता है कि ये भी सच कह रहा है, हालांकि ना उसकी पहली बात सही है ना उसकी आखिरी बात सही। बहुत सारे गुमराह फिरके हैं। शिया लोगों को देख लीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे? वो आपके दिल में अहले बैत की मोहब्बत डालेंगे,
امام حسین کی محبت ڈالیں گے، امام حسن کی محبت ڈالیں گے، سیدہ فاطمہ کی محبت ڈالیں گے، اور جب اس محبت میں آپ کو پختہ کر لیں گے تو اب جو ہے وہ کہیں گے کہ دیکھو اہل بیت کی اتنی فضیلت ہے، یہ شان ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، لیکن ان کو عمر نے ستایا، ان کو فلاں نے تکلیف دیا، فلاں صحابی نے ایسا کیا، ان کے گھر کو جلا دیا. سمجھے؟ تو وہ آپ کو فرسٹ اسٹیج پر صحیح بات کریں گے، لیکن جب اس کی بات آپ مان جائیے گا تو پھر وہاں سے وہ دوسری طرف آپ کو لے جائے اور پھر آپ سے کہے گا کہ صحابہ کو گالی دو، صحابہ پہ لعنت کرو، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ لوگ کیا ہے؟ یہ سب شیطان کے آلے کار ہے جو انسانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا حضور کے گھر والے بھی قابل احترام ہیں اور حضور کے در والے بھی قابل احترام ہیں. نجات کامیابی اسی کے لیے ہے جو اہل بیت کا بھی احترام کرے اور صحابہ کا بھی احترام. یہ میں نے چند مثالیں دی آپ کو کہ شیطان کا آلہ کار بننے کی کس طرح سے انسان بنے ہوئے اور لوگوں کے ایمان و عقیدے کو لوٹ رہے ہیں. اس طرح سے بہت سارے ایسے دوست ہیں آپ کے سراؤنڈنگ میں جو آپ کو گناہوں کی دعوت دیتے ہیں، موویز دیکھنے کے لیے آپ کو دعوت دیتے ہیں، رقص و سرور کی محفلوں میں جانے کی دعوت دیتے ہیں، سگریٹ نوشی کرنے کی دعوت دیتے ہیں. ایک بار پی کے دیکھ، کہا کچھ نہیں، مزہ آتا ہے، ریفریشمنٹ کا ذریعہ ہے. یہ سب کون ہے؟ یہ سب شیطان کے آلے کار ہیں. اس لیے ہمیں ان دونوں صورتوں کو اپنے معمول میں رکھنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے وسوسے سے بھی بچائے اور شیطان کے وسوسوں کے ساتھ ساتھ جو انسان شیطان کے آلہ کار بن چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی شر سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کلمات کے ذریعے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے ہر شر. آخر میں اب میں ایک حدیث شریف بیان کر دیتا ہوں جو بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہے. لوگ قرآن اور حدیث کی تعلیم سے دور ہونے کی وجہ سے اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کلمات سکھائے ہیں جن کلمات کے ذریعے سے اگر ہم اللہ کی پناہ مانگیں تو ہمارے بگڑے ہوئے کام بنتے نظر آئیں گے اور ہماری مشکلات دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، ہماری پریشانیاں ختم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. لیکن ان کلمات کے بارے میں چونکہ ہمیں علم نہیں ہے اس لیے ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے. تو میں ایک حدیث پیش کر رہا ہوں جو بہت سارے مسلمانوں کی ضرورت ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی جن کا نام تھا ابو امامہ، ان کو دیکھا کہ وہ مسجد کے کونے میں بیٹھے تھے. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو امامہ کیا بات ہے کہ نماز کے وقت کے علاوہ میں تم مسجد میں بیٹھ کے ہو؟ وہ نماز کا وقت نہیں تھا. تو حضور نے فرمایا کیا بات ہے کہ تم نماز کے وقت کے علاوہ میں مسجد میں بیٹھ کے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہموم لزمتنی ودیون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غموں نے اور قرضوں نے مجھے گھیر لیا ہے. غموں اور قرضوں میں گھرا ہوا ہوں،
مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اپنے غموں سے کیسے نجات پاؤں، اور میرے اوپر جو قرضے چڑھ گئے ہیں یہ سب کیسے ادا ہوں گے۔ اس لیے میں اللہ کے گھر میں آ کر کے بیٹھا ہوا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھ پہ کرم فرمائے اور میرے غم دور ہو جائے، میرے قرضے ادا ہو جائیں۔ یا رسول اللہ، غموں اور قرضوں میں گھرا ہوا ہوں۔ تو عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو امامہ، کیا میں تم کو وہ کلمات نہ سکھا دوں کہ اگر ان کلمات کو صبح اور شام تم پڑھو گے تو اللہ تمہارے سارے غم کو دور کر دے گا اور تمہارے سارے قرضے بھی ادا ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ضرور یا رسول اللہ، وہ کلمات مجھے سکھا دیجیے۔ تب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہو اور شام ہو تو تم یہ کلمات کہو، اعوذ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ کلمات تم صبح شام کہو۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دینے کے بعد میں نے صبح شام ان کلمات کو پڑھنا شروع کیا تو میرے سارے غم دور ہو گئے اور میرے قرضے بھی ادا ہو گئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر عمل کریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں اور آپ کو ملیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و احادیث کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔